بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام علیہ السلام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک حضرت زکریہ علیہ السلام بھی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ الیاس علیہ السلام یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و تواریخی کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ قرآن کریم کی 4 صورتوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 تا 41، سورۃ انعام کی 85 اور سورہ مریم کی آیت 2 سے 11 اور سورہ انبیاء کی آیت 89 سے 90 تک کچھ احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہے جن سے آپ علیہ السلام کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ آپ علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کی امام، خادم اور روحانی شخصیت تھے۔ لوکا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمہ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم بن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برخیہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی آپ ہی کے خاندان میں سے تھیں۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو ان کو منت کے طور پر ہیکل سلیمانی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے، کھانے پینے کی بے شمار بے موسمی چیزیں پڑی ہوتیں۔ جب آپ علیہ السلام سے پوچھا کرتے یہ کہاں سے آئیں تو بی بی مریم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو بے شمار رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ان کی بیوی بھانج تھی مگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا۔ آپ نے اس کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام رکھا۔ آپ علیہ السلام کا پیشہ بڑئی تھا۔ اسرائیل کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ اپنے بیٹے کی شہادت سے جڑا ہوا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک لڑکے سے نوازا جس کا نام آپ نے اللہ کے حکم سے یحییٰ علیہ السلام رکھا۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، وہ بڑے نیک پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قبر شام میں اولیاء میں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی بہت ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس بڑھیا کی پہلے خاندان سے صرف ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اس بڑھیا کو یہ ڈر پیدا ہو گیا اگر ایسا نہ ہو بادشاہ کسی عورت سے شادی کر لے اور میری سلطنت جاتی رہے۔ اس نے سوچا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس بادشاہ سے کر دیتی ہوں، اس طرح میری سلطنت بھی میرے ہاتھ میں رہے گی۔ ایک دن اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ نکاح جائز نہیں ہے بلکہ گناہ اور حرام ہے۔ وہ بڑھیا آپ علیہ السلام سے ناراض ہو کر واپس چلی گئی۔ وہ عورت آپ علیہ السلام کی دشمن بن گئی۔ وہ ہر وقت آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ ایک دن اس عورت نے بادشاہ کو شراب پلائی اور اس عورت کے سامنے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ بیٹی کی طرف مائل ہوا تو اس بڑھیا نے کہا میں تو آپ کی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتی ہوں مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام اس بات کو ناجائز اور گناہ کہتے ہیں، وہ اس کے نکاح کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا بادشاہ سلامت، یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح اور تم پر حرام ہے۔ بادشاہ نے جلال سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو آپ علیہ السلام کی کھوپڑی سے آواز آئی، اے بادشاہ یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح یہ لڑکی تم پر حرام ہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا ان کے والد جو کہ نبی تھے زکریہ علیہ السلام وہ بہت ہی بوڑھے تھے۔ بنی اسرائیل میں زکریہ علیہ السلام کے 2 انبیاء گزرے ہیں، ایک کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، دوسرے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا ہے۔ یہ وہ زکریہ علیہ السلام تھے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ قرآن پاک میں صرف ان زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اس کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں گے۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام وہاں
وہاں سے بھاگے، راستے میں آپ کو ایک درخت نظر آیا تو انہوں نے اس درخت سے پناہ مانگی تو درخت پھٹ گیا۔ جب آپ علیہ السلام درخت کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کا دامن تھوڑا سا باہر رہ گیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو کہا حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اس درخت کو آرے سے چیر ڈالا، جس کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی آرے سے چیرے گئے۔ اس طرح انہوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا جو اپنی ہی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر بادشاہ کو شراب کے نشے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ بنی اسرائیل کی قسمت کے بارے میں بعض روایات میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ قوم انبیاء علیہ السلام کی قاتل تھی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انتہائی انعامات کی برسات فرمائی، مگر ان سب نعمتوں کے باوجود یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آ سکی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرتی رہی۔ ان شہید ہونے والے انبیاء کرام میں سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بخت نصر نے ہی شہید کروایا تھا۔